السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ذیشا ٹاکس۔ سب سے پہلے آپ سب کو عید مبارک۔ تو آج دل کی بات وتھ ذیشا میں آپ کے لیے ایک بہت ہی بہترین ٹاپک لے کر آئی ہوں، جو کہ ہے اللہ کی نعمتیں۔ کیا آپ نے کبھی سکون سے بیٹھ کر یہ سوچا ہے کہ اللہ نے ہمیں کتنی نعمتیں دی ہیں؟ ہم روز بہت کچھ مانگتے ہیں، مگر کبھی ان نعمتوں کو کیا کبھی گنا ہے جو ہمارے پاس پہلے سے ہی موجود ہیں؟ کبھی دل سے اللہ کا شکر ادا کیا ہے، صرف اسی لیے کہ آج آپ سانس لے پا رہے ہیں؟ اللہ کی نعمتیں صرف بڑی چیزیں نہیں ہوتی، کبھی ماں کی دعا، سکون کی نیند یا کسی کا ساتھ بھی نعمت ہوتا ہے۔ ہم اکثر ان چیزوں پر دھیان دیتے ہیں جو ہمارے پاس ہے ہی نہیں، مگر جو کچھ ہے وہ بھی تو اللہ کی رحمت ہے، جیسے کہ آنکھیں، دل، سانس، یہ سب بغیر مانگے ملی نعمتیں ہیں۔ کیا آپ نے کبھی ایسے سوچا ہے کہ جو زندگی ہمارے پاس ہے، کچھ لوگ ویسی زندگی کا خواب دیکھتے ہیں، چاہے وہ صحت ہو یا ہمارے رشتے، ہمارا گھر، ہماری زندگی جو آج ہمارے پاس ہے، الحمدللہ۔ میں جانتی ہوں کہ میں ایسی کوئی انوکھی بات نہیں کہہ رہی ہوں، یہ تو سب لوگ جانتے ہیں کہ ہماری زندگی اور اس کی نعمتیں اللہ کی دی ہوئی ہے، لیکن ہم اکثر ان نعمتوں کو بھول جاتے ہیں اور سوشل میڈیا پر دوسروں کی زندگی کو دیکھ کر اپنی زندگی کو کمپیئر کرنے لگتے ہیں۔ ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ان کی زندگی کتنی ریئل ہے اور کتنی فیک۔ جو کچھ بھی وہ سوشل میڈیا پر بتاتے ہیں اس میں کتنی سچائی ہے، ان رشتوں میں کتنا خلوص ہے سچ میں، یا صرف ویڈیوز کے لیے ہی کرتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ۔ جو رشتے ہمارے پاس ہیں وہ بہت محبت بھرے ہیں، یقین جانیے۔ آپ ایک مرتبہ میرے کہنے پہ ان سوشل میڈیا کے رشتوں سے نظر ہٹا کر اپنے رشتوں پر ڈالیے۔ ان خامیوں کو مت دیکھیے جسے آپ اب تک دیکھتے آئے ہیں، بلکہ ان خوبیوں کو دیکھیے جسے آپ نے نارملائز کر دیا ہے، فار گرانٹیڈ لے لیا ہے۔ کبھی کبھی آزمائش بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے، کیونکہ وہ ہمیں مضبوط بناتی ہیں۔ شکر کرنے سے دل کو سکون ملتا ہے۔ اللہ کی نعمتیں صرف پیسہ نہیں، ذہنی سکون اور اپنے لوگ بھی ہیں۔ ان نعمتوں پر غور کیجیے گا ضرور، اور اللہ کا شکر بھی ادا کیجیے گا۔ اسی بات پر سے میں آج آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ کوہ طور پر جا رہے ہوتے ہیں، تو ایک شخص کی ملاقات موسیٰ علیہ السلام سے ہوتی ہے، اور وہ ان سے پوچھتا ہے کہ کیا آپ اللہ سے کلام کرنے جا رہے ہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہاں۔ تو وہ شخص یہ پوچھتا ہے کہ کیا آپ میری دعا اللہ تک پہنچا دیں گے؟ تو موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہاں بالکل، بتاؤ تمہاری کیا دعا ہے؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ اللہ سے کہیے کہ میرے پاس اتنی دولت ہے کہ اب بس اللہ سے کہیے کہ مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، مجھے دینا بند کر دیں۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ٹھیک ہے، اور جب وہ کچھ آگے بڑھتے ہیں تو کچھ دور جانے پر ایک اور شخص ملتا ہے اور موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہتا ہے کہ آپ میری یہ دعا اللہ تک پہنچا دیں کہ میرے پاس پہننے کے لیے لباس بھی صحیح نہیں ہے، مجھے کچھ تو عطا کر دیں۔ موسیٰ علیہ السلام دونوں کی دعا لے کر اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دونوں کے بارے میں کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے تم سے کہا ہے نا کہ میں اسے دولت دینا بند کر دوں، تو اس سے کہو کہ میرا شکر ادا کرنا بند کر دے، میں اسے نوازنا بند کر دوں گا۔ اور جس شخص نے کہا ہے نا کہ میں اسے کچھ عطا کروں، اس سے کہو کہ میرا شکر ادا کرنا شروع کر دے۔ جب موسیٰ علیہ السلام یہ دو باتیں لے کر ان دو شخص کے پاس گئے اور یہ بتایا کہ اللہ نے کیا فرمایا، تو پہلا شخص بولتا ہے کہ اللہ نے مجھے اتنا نوازا ہے، اتنا سب کچھ دیا ہے، میں اس کا شکر ادا کرنا کیسے بند کر دوں؟ میں نہیں کر سکتا۔ اور پھر اس دوسرے شخص کے پاس جا کر موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے تم سے کہا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دو۔ تو وہ شخص کہتا ہے میرے پاس کیا ہے جو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں؟ تو آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، سبحان اللہ۔ آج صرف ایک نعمت یاد کر کے دل سے الحمدللہ بولیے اور کمنٹ میں لکھیں آج آپ اللہ کی کس نعمت پر سب سے زیادہ شکر گزار ہیں۔ If you like my content, share this video with family and friends. See you in next video. اللہ حافظ۔